دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، دنیا جو ہے وہ نئے نظام لانچ کر رہی ہے، کچرے کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے، اسے نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات بنائی جاتی ہیں۔ سر ہم تو ایک قدم پیچھے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بلدیاتی ادارے نہیں ہیں اور آپ کے جو صوبے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ KPK کے صوبے کو دیکھیں، اس کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک احتجاج میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بھئی آپ اپنے صوبوں کا خیال کریں، آپ کو جو آئین نے جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو پابندی لگا رکھی ہے، آپ پہ جو ذمہ داری ڈال رکھی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے، اس میں بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب تک یہ آپ عمل درآمد نہیں کریں گے ان چیزوں پہ، جب تک آپ قانون کی حکمرانی قائم نہیں کریں گے، لوگ اختیارات کو مس یوز کرتے ہیں یا اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی دیکھیں، اگر کانسٹیٹیوشن جو ہے بلدیاتی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو پروٹیکشن دیتا ہے، تو اس طریقے سے 40A جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے وہ پاکستان کے بلدیاتی الیکشن کو، بلدیاتی اداروں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے صفائی کے نظام کے حوالے سے۔ تازہ ترین ایک رپورٹ فافن نے جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں بلدیاتی ادارے جو ہے وہ مختلف علاقوں اور گھرانوں سے صرف 11% کچرا اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو کہ 2019 اور 2020 میں جو ہے وہ 20% تھا، جو اب 11% پر آ گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ کچرا کم اٹھایا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آج کے ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے ایک بار پھر مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کے اندر صفائی کا نظام جو ہے وہ ابتر صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ چھوٹے شہر تو کچرے سے بھرے ہوئے تھے، اب بڑے شہر بھی جو ہے وہ گندگی اور غلاظت سے ہر طرف جو ہے وہ ان کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ حالیہ ایک رپورٹ فافن نے جاری کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں صرف 11% ہی گھرانوں کا کچرا اٹھاتے ہیں۔ سر اس میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو فافن نے ایک رپورٹ جاری کی ہوئی ہے صفائی کے بارے میں، کہ پاکستان میں صفائی کا جو دار و مدار ہے وہ بڑا ابتر حالت میں ہے، اور اس کو انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں بھی تقسیم کیا ہے۔ وہ فافن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے 2019 اور 2020 میں جو یہ صفائی کا جو معیار تھا وہ 20% تھا، جو کہ کم ہو کر 10 سے 11% تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ انہوں نے مختلف اس پہ نظر دوڑائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، ان بلدیاتی اداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تمام جو صفائی کا انتظام ہے، یہ کیونکہ جب سپروائزری باڈی نہیں ہوگی کسی سسٹم کی، تو وہ سسٹم پھر بلاک ہو جاتا ہے، وہ پھر چلنے نہیں پاتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں۔ سر ہم نے گزشتہ ایک پروگرام کیا تھا بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہی، لیکن جہاں پر بلدیاتی نظام موجود ہیں سر، وہاں پر بھی تو صورتحال کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ نہیں، یہ بلدیاتی ادارے جو موجود ہیں وہ نہ موجود ہونے کے برابر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ KPK میں یہ پشاور کا جو سب سے بڑا جو میئر پشاور کہلاتا ہے، جو اس کا بلدیاتی اداروں کا انچارج ہے، اس کے علاوہ ممبران بھی ہیں، اور انہوں نے پورے یہ جو 4 سال گزارے ہیں تو یہ احتجاج میں ہی گزارے ہیں، کیونکہ ان کو نہ فنڈ ملتے تھے اور وہ اپنے احتجاج میں لگے ہوئے تھے۔ جب ایک ادارہ اپنے احتجاج میں لگا ہو تو وہ پھر ادارہ صفائی کے انتظام کی کیسے سپروائز کر سکتا ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس وجہ سے جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ان پہ باقاعدہ میرا خیال ہے جو سٹیز کو گندا کرنے میں ان بلدیاتی اداروں کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ جب ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، اور پھر اس پہ جب شیل پھینکے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک گندگی کا، وہ بھی ایک پولوشن کا وہ بنتا ہے۔ اور یہ ہم نے یہ بڑا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے انچارجوں کے ساتھ، میئر کے ساتھ، یہ حکومت جو KPK کی گورنمنٹ ہے یا دوسرے صوبوں میں، کیونکہ یہ صوبہ تمہارے سامنے ہے، تو دوسرے صوبوں میں اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے۔ آپ نے صرف فیڈرل دارالحکومت کو فوکس کیا ہوا ہے، وہاں کی صفائی کو آپ بہتر بنا رہے ہیں۔ لاہور کے اندر سے ہم نے صفائی کا نظام دیکھا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا
پختونخوا کی. تو سر یہاں تو نظام جو کا تو ہی ہے, بہتری کی بجائے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ برے حالات ہیں. یہ جو فافن نے رپورٹ جاری کی ہوئی ہے 11% جو ہے, یہ جو کہہ رہا ہے کہ 100 گھروں میں سے 11 گھروں کا گند اٹھایا جاتا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے ناانصافی کی ہے. انصاف تو یہ ہے کہ 2-3% گھروں کا گند جو ہے وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا, کیونکہ پورا سسٹم ہی موجود نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس اگر سسٹم ہوگا تو تب ہی آپ اس کو پایا تکمیل تک صفائی کو پہنچا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنجاب کی آپ نے بات کی ہے کہ لاہور میں صفائی کا انتظام ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے, چیف منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صفائیاں کرواتا رہے اور وہ پولوشن دیکھتا رہے اور وہ گاڑیوں کے دھوئیں چیک کرتا رہے. چیف منسٹر کے اور بھی کام ہیں. دیکھیں, جس کا کام اسی کو ساجے, آپ جو کام ہے اسی کے حوالے کریں جس نے کرنا ہے اور جس کی ڈیوٹی ہے اور جس کی ایکسپرٹی ہے. جب آپ ان ایکسپرٹ آدمی کو دیں گے تو وہ آپ کے اخراجات بھی زیادہ کرے گا اور پھر آپ کا وہ مینٹینس بھی, وہ صفائی مینٹین بھی نہیں رہ سکے گی. اور دوسرا ہے وہ مس یوز آف جو آپ کے جو اختیارات ہیں یا آپ کے جو لوازمات ہیں اس کو بھی میوس یوز کرے گا. اور آپ کو اگر وہ کام جو ہے 1000 میں ہوتا ہے تو وہ جب وہ بڑا افسر کرے گا تو 5000 کا خرچہ برابر ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھیں نظام کو نہیں چلا سکتے. آپ کو چاہیے کہ جس کا کام ہے اسی کو اس پہ لگائیں. یہ کام بلدیاتی اداروں کا ہے, بلدیاتی اداروں کو اس پہ لگانا چاہیے. چیف منسٹر کے پاس صوبے کے اور بھی بڑے کام ہیں اور بھی بڑے اس کے پاس اختیارات ہیں, وہ اس کو یوٹیلائز کرے. سال 2018 19 اور 20 میں یہ جو صفائی کا نظام تھا, یعنی جو گھروں سے کچرا اٹھانے کا سسٹم تھا, یہ جو ہے وہ 20% تھا. سر اب یہ 11% رہ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں, شروع میں جب یہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, دیکھیں ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ آپ دیکھیں ابھی تک میچور ہی نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے دوسری حکومت ایسی جا رہی ہے جو کہ اپنی ٹرم پوری کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے 2 سال 3 سال 1 سال 1.5 سال کی مدت گزاری ہے, اور اس کے بعد بھی اس نے کرپشن کے الزامات لگا کے اور اس کی جو ملکی جو اقتدامات ہیں اس میں وہ ناکام ہوا, اور ایڈمنسٹریشن میں ناکامی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ان حکومتوں کو ختم کیا گیا ہے. جب آپ کے ملک کا نظام ایسا ہوگا تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ چونکہ اس وقت نئے بلدیاتی وہ پہلی حکومت تھی تو بلدیاتی جو اداروں کے الیکشن ہوئے تھے اس میں انہوں نے فنڈ بھی ان کو تھوڑے سے دیے تھے, وہ فنڈ نہیں دیے تھے جو ان کا حق بنتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے وہ اپنی کارکردگی دکھائی. ایسا فنڈ بھی کم ہوتے گئے اور ایسا جو ہے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی ناکام ہوتا گیا, جس کی وجہ سے وہ جو ہے پرسنٹیج ایسا کم ہونی شروع ہو گئی. سر آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گا. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا سڑکوں پر جو صفائی کے جو محکمے ہیں ان کی گاڑیوں کی حالت, سر حالت زار آپ نے دیکھی ہوگی کس قدر جو ہے سر وہ شہر کے اندر, میں سمجھتا ہوں یہ گند اٹھانے کی بجائے وہ شہر کے اندر گند پھیلا رہے ہوتے ہیں. ٹرکوں سے گند گر رہا ہوتا ہے, پرانی ٹوٹی گاڑیاں. سر صرف صفائی جو ہے وہ ضروری ہے کہ نہیں, ہمیں اس طرف بھی کوئی توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ رسپانسبلٹی کوئی شیئر نہیں کرتا, کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. آپ دیکھیں گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ کی گاڑیوں کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے جو جیسے کہ یہ کوئی پرایا مال ہے یا یہ چوروں کا مال ہے. اس کو اگر وہ امانت سمجھ کے اور صحیح طریقے سے استعمال کرے تو یہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں بلدیات کی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ دیکھیں تو کچرا نظر آتی ہیں, وہ تو بذات خود کچرا ہوتی ہیں, اس میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کچرا کون سا ہے اور گاڑی کون سی ہے. اگر یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کی صفائی جو پرسنٹیج جو ہے یہ جو فافن نے کی ہے یہ بڑی رعایت برتی ہے پاکستان کے ساتھ, یہ پرسنٹیج بہت کم بنتی ہے. کیا کہیں گے کہ مقامی حکومتوں کا نہ ہونا صفائی کے نظام پر کتنا اثر ڈال رہا ہے؟ جو یہ بلدیاتی ادارے ہیں یہ صفائی نہیں کرتے, صرف ان کا صرف ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ یہ صفائی کریں گے. ان کے بہت اس کا جو بیس جو ہے آپ کی ڈیموکریسی کا بیس جو ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں. جب آپ کے بلدیاتی ادارے دیکھیں آپ کا جو سسٹم ہے, جب سسٹم آپ نہیں چلائیں گے, جب سسٹم کو آپ بریک کریں گے تو وہ سسٹم چلنے نہیں پائے گا. آپ کا سسٹم کیسے چلتا ہے؟ آپ کا سسٹم جو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا وفاقی حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد صوبائی حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد ضلعی حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد تحصیل حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد UC ناظم ہوتے ہیں, آپ کی یونین کونسل ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ 5 ادارے ہیں آپ کے. اگر یہ 5 اداروں میں ایک
بھی ادارہ کم ہوگا تو وہ پھر اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی, وہ پھر اپنی منزل نہیں پاتا, وہ پھر رستے میں ہی گم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے نظام بنانا ہے تو آپ کو یہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھنی پڑیں گی. جب یہ کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی تو پھر آپ کی صفائی کا انتظام بھی ہوگا, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی, آپ کو صاف پانی بھی مہیا ہوگا, آپ کی گلیاں بھی صاف ہوں گی, آپ کی سڑکیں بھی پکی ہوں گی, آپ کی گلیاں بھی پکی ہوں گی, آپ کے روڈ بھی ہموار ہوں گے. اور ایسے واقعات جو ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ گل پلازا جو کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں 100 کے قریب لوگ جو تھے وہ موت کی وادی میں چلے گئے. وہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بلدیاتی ادارے کمزور ہیں, آپ کا بلدیاتی سسٹم کمزور ہے. یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ دوسرے صوبوں میں ایسے واقعات دیکھیں. اب عموماً واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سپرویژن والا کوئی نہیں ہوتا. جب تک آپ سپرویژن نہیں رکھیں گے, جب تک آپ نگرانی نہیں رکھیں گے. آپ مجھے بتائیں, ڈپٹی کمشنر کو آپ ایڈمنسٹریٹر آفیسر مقرر کر کے بلدیاتی اختیارات اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کے تو اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, اس کے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کیوں نہیں؟ کیونکہ پھر ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر آفیسر جو ہوتے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے. آپ کے یو سی کے ممبر جو ہوتے ہیں, آپ کے جو بلدیاتی ممبر جو ہوتے ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں. لوگ اس کو پکڑ سکتے ہیں, لوگ اس سے جواب حاصل کر سکتے ہیں. اس نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر نے تو دوبارہ ڈپٹی کمشنر نہیں بننا ہوتا, وہ تو اس کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ آپ کے ادارے جو ہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے, ان کو کوئی سپروائز کرنے والا نہیں ہوتا ہے. جب سپروائز کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو یہ ادارے بذات خود کیسے کام کریں؟ کیا کہیں گے کہ بلدیاتی نظام کی جو کمزوری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے؟ بلدیاتی نظام کی کمزوری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ 140A جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل, جو پاکستان کا جو آئینی جو آرٹیکل جو ہے آئین کا, وہ 140A یہ کہتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک تو حصہ جو وہ لوگ جو منتخب ہو کے آتے ہیں, ان کے پاس سیاسی اختیارات ہوتے ہیں, ان کے پاس مالیاتی اختیارات ہوتے ہیں, وہ اختیارات اپنے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن وقت پہ کروائے. الیکشن آپ کے وقت پہ نہیں ہوتے. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ کے الیکشن جو ہوتے ہیں, سینٹ کے الیکشن وقت پہ ہو جاتے ہیں, بلدیاتی الیکشن وقت پہ ہو جاتے ہیں, آپ کے جو قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ ہو جاتے ہیں, لیکن بلدیاتی الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے. بلدیاتی الیکشن میں بریک آ جاتی ہے. وہ بریک ہی اس لیے آتی ہے کیونکہ جو آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں, وہ ان کی نظر ہوتی ہے ان کی نظر ہوتی ہے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں, ترقیاتی فنڈ جو ملتے ہیں اس پہ نظر ہوتی ہے. دیکھیں یہ اپنے فنڈ کے لیے NFC ایوارڈ کے لیے کتنا لڑتے ہیں, لیکن یہ بلدیاتی جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی. کسی کو پتہ نہیں ہے, آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آئین میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جو یہ نیشنل فنانس کمیشن کا کتنا شیئر جو ہے وہ بلدیہ کے پاس جائے گا. یہ باقاعدہ طریقے سے آئینی اس کی پابندی ہونی چاہیے, اور وہ حکومت ہی نہ چلنے پائے جب تک کہ اس میں بلدیاتی الیکشن کا سیٹ اپ کمپلیٹ نہ ہو. خواتین و حضرات, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پر جائیں گے, واپس آ کے اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے فافن کی حالیہ رپورٹ جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 2018 19 اور 20 میں جو صفائی کا نظام تھا, یعنی گھروں سے کچرا اٹھانے کا نظام تھا, وہ 20% تھا. اب وہ کم ہو کر صرف اور صرف 11% رہ گیا ہے. کیا وجوہات ہے؟ ادارے کام کیوں نہیں کر رہے؟ عوام جو ہے کہاں پر غلط جا رہی ہے, اور کس طرح سے اس نظام کو جو ہے ٹھیک کر کے دوبارہ صفائی کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ شہریوں کو آئین کے آرٹیکل 9(1) کے تحت صاف ماحول اور صاف شہر جو ہے وہ فراہم کرنا ہر حکومت کا
حق وہ ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ حق عوام کو حاصل ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے چند دن پہلے ایک بات کی کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے. انہوں نے بالکل مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ واقعی ڈھکوسلا ہے کیونکہ 18ویں ترمیم جو تھی وہ صوبوں کو کچھ نہیں دے سکی. وہ اس لیے کچھ نہیں دے سکی کیونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ بلدیاتی الیکشن تھے. وہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پبلک کو اس کے ثمرات نہیں موصول ہو سکے. اس کے ثمرات کس کو ملے ہیں؟ اس کو ثمرات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کو ملے ہیں اور یا پھر قومی اسمبلی کو ملے ہیں. صوبائی اسمبلی نے اپنا شیئر لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا. صوبائی حکومت کو چاہیے تھا وہ اس کی جو اپنی پاور ڈیلیور کرتی, وہ اپنی پاور کو سینٹرلائز نہ کرتی, اس کو دوسرے صوبے علاقوں تک پہنچاتی, یونین کونسل تک پہنچاتی تاکہ یہ صفائی ہوتی. اگر آپ کمپیئر کریں آج سے 2019 اور 20 کو, اگر 24 اور 25 کے ساتھ کمپیئر کریں تو صوبہ سندھ میں اس وقت 28% صفائی ہو رہی تھی. اب جو ہے اب وہاں پہ 16% اب جو ہے صفائی ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ سندھ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ 6%, بلوچستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ 6% اب ہو رہی تھی 24 اور 25 میں, اور اب اس کی اب جو ہے 24 اور 25 میں 1% ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ صفائی کا حال آپ کی یہ ایوریج ہے. یہ اب اسی طرح پنجاب کو آپ لے لیں, وہاں پہ جو تھی وہ 20% سے 16% پہ آ گئی ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پولوشن بھی ہوتی ہے. پھر اس وقت آپ کو خیال آتا ہے, دیکھیں آپ جب تک بیس مضبوط نہیں کریں گے, جب تک آپ دیکھیں پھر آپ سپرے کے لیے گاڑیاں پانی کا سپرے کرتے ہیں, پھر آپ مختلف جو ہے مشینری لاتے ہیں, مختلف اکیوپمنٹ لاتے ہیں, پھر اس اکیوپمنٹ میں خرید و فروخت میں بھی کرپشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ رستے بند کریں, یہ کرپشن کے رستے کھولے جاتے ہیں. آپ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے دوسری برائی کو لاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ وہ پہلی برائی کو ختم کریں, پہلے کام کو ختم کریں. جب آپ صفائی آپ بیسک رولز کو فالو کریں گے, جس ملک میں 10% گھروں کی 11% گھروں سے گند اٹھایا جاتا ہو, وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا آپ کا جو عالمی معیار ہے وہ 75% سے ابو ہے. اگر 75% آپ دیکھیں کہ آپ 7% جو ہے پیچھے ہے, 700% جو ہے آپ پیچھے رہ گئے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں آپ نہ پولوشن کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے نقصانات دیکھیں, بیماریاں پھیل رہی ہیں, سینے کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے. دیکھو لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا سیٹ اپ کمپلیٹ کرے. اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دوسرے الیکشن جو ہے اس کو چھوڑے, سب سے پہلے بلدیات, کیونکہ آپ کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو آپ کی بلڈنگ مضبوط ہوگی. اگر آپ کی بنیاد کمزور ہوگی تو آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی. آپ نے اپنے تجزیے میں کہا کہ شہروں میں صفائی کا جو معیاری نظام ہوتا ہے اس میں یہ لازم ہوتا ہے حکومتوں پہ کہ وہ 75% کچرا جمع کرے. سر اس میں پاکستان پیچھے کیوں رہا؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال میں آپ سے کرتا چلوں گا, چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً سرکاری اسپتال کے باہر کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں, ان میں وہ آلات جو اسپتالوں میں استعمال کیے جاتے ہیں, جو سامان سرجری میں استعمال کیا جاتا ہے, اسپتالوں سے باہر لا کر پھینک دیا جاتا ہے. پھر اس کو کچرا اٹھانے والے اپنی ضرورت کے تحت اس کو چن رہے ہوتے ہیں. سر کیا کہیں گے, یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں اور کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں؟ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, پاکستان کی, کہ یہاں پہ آپ دیکھیں صفائی کے انتظامات کو دیکھیں. آپ دیکھیں ہاسپٹل جو ہوتے ہیں یہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ بیماریوں کی جڑ ہیں. اصل بیماریاں پیدا ہی وہاں پہ ہوتی ہیں. آپ اسپتالوں کے گرد دیکھیں, وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے جو انسینیریٹر نہیں ہے ہسپتالوں کے اندر, جو کہ وہاں پہ وہ جو فضلہ وغیرہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے یا ویسٹ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ڈیکمپوز کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, یہ سوالات نہیں ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ انسانی جسم جو ہوتے ہیں, انسانی جسم کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی گندگی کے ڈھیر میں پائے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا کوئی انتظامات جو ہے, یہ پورے ملک کا یہ حال ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بڑے شہروں کا جب یہ حال ہوگا تو چھوٹے شہروں میں کیا حال ہوگا. اس کا حل ایک ہی ہے, اس کے حل کو اس کو کرنے کے لیے کسی سائنس
اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی سا یہ ایک پروسیس ہے جس کو آپ کمپلیٹ کریں گے۔ جب آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، بلدیاتی نمائندے ہوں گے تو وہ پبلک کو بھی جواب دہ ہوں گے، وہ عوام کو بھی جواب دہ ہوں گے، وہ خدا کو بھی جواب دہ ہوں گے۔ وہ اپنا کام پھر نیت سے کریں گے اور آپ کا سسٹم صحیح طریقے سے چلے گا، صفائی بھی ہوگی، روڈ بھی پکے ہوں گے، گلیاں بھی پختہ ہوں گی، آپ کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ آپ دیکھیں گلیوں میں بڑے بڑے گلیوں میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیوریج نظام بالکل ڈیمیج ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتا۔ آپ کینال روڈ پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کتنی گندگی ہے نہر کے اندر، نہروں میں باقاعدہ انہوں نے گٹر کھول رکھے ہیں، نہروں کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنا سیوریج سسٹم جو ہے وہ نہروں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ خدارا ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ نے پولوشن ختم کرنی ہے اور آپ اپنے ایئر کوالٹی انڈیکس کو برابر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو بلدیاتی ادارے بحال کرنے پڑیں گے، جس پہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، جس کو آپ نے نظر بند کر رکھا ہے۔ اس ادارے کو بحال کرنا پڑے گا۔ اس کی ادارے کی بحالی ہی آپ کی صحت کی ضامن ہے۔ پاکستان کا نہری نظام جو ہے وہ کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور ہم نے بھی جو ہے اس کو جتنا اسٹڈی کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ نہری نظام پاکستان کی زرعی جو پیداوار ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن سر ایک المیہ ہے، آپ نے اگر اس چیز کو نوٹ کیا ہو کہ جو نہریں ہیں سر وہ نالوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ جو گھروں کی نکاسی کے لیے ڈائریکٹ نہروں میں پائپ ڈال رہے ہیں۔ سر محکمہ ایریگیشن جو براہ راست مانیٹر کرتا ہے نہروں کو، سر وہ غفلت سے کام کیوں لے رہا ہے؟ ہمارا صاف پانی، وہ پانی جو کسی وقت پیا جاتا تھا، وہ نالوں کے پانی میں تبدیل ہوا ہے۔ یہ ایریگیشن کا کام نہیں ہے، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے، یہ آپ کے میئر کا کام ہے، یہ آپ کے چیئرمین یو سی کا کام ہے۔ یہ جب تک آپ دیکھیں یہ ادارے نہیں بنائیں گے، جب ادارے بنائیں گے تو تب کام چلے گا۔ جب ادارے نہیں بنائیں گے تو کون نگرانی کرے گا؟ جب ایک چیز کی نگرانی نہیں ہوگی، سپرویژن نہیں ہوگی، اس کو دیکھا نہیں جائے گا، اس پہ اس کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، تو یہ ادارے یہ نظام کیسے چلے گا؟ اس نظام کو چلانے کے لیے ڈرائیور ہونا ضروری ہے، اور اس کا ڈرائیور جو ہے وہ بلدیاتی ادارہ ہے، اور جب تک بلدیاتی ادارہ نہیں ہوگا تو آپ یہ صفائی بھی نہیں کر سکتے، یہ نہری نظام بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ آپ صفائی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے، آپ کی سڑکیں بھی پختہ نہیں ہوں گی، آپ کے روڈ بھی پختہ نہیں ہوں گے، آپ کی گلیاں بھی پختہ نہیں ہوں گی، اور آپ کا سیوریج کا سسٹم بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں انہوں نے مختلف کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اس میں پرائیویٹ کمپنیوں کو شامل کیا ہوا ہے، این جی اوز کو شامل کیا ہوا ہے۔ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہی، کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، جب ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کی سپرویژن نہیں ہوگی، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے صفائی ہوگی۔ سندھ میں جب بلدیاتی ادارے تھے یا نظام تھا، وہ پاکستان میں سر فہرست تھا، اس کی شرح 28 سے 16 ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پنجاب میں تو 12% گھرانوں کا جو ہے وہ کچرا اٹھایا جا رہا ہے، جو کہ ماضی میں تقریباً 20 سے 22 تھا۔ اسی طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں صرف 6% کچرا اٹھایا جا رہا ہے، اور بلوچستان جو پسماندہ صوبہ ہے وہاں پہ صرف 1% گھروں سے کچرا اٹھانے کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے۔ سر دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، دنیا جو ہے وہ نئے نظام لانچ کر رہی ہے، کچرے کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے، اس سے نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے سہولیات بنائی جاتی ہیں۔ سر ہم تو ایک قدم پیچھے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، اور آپ کے جو صوبے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پی کے صوبے کو دیکھیں، اس کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک احتجاج میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بھئی آپ اپنے صوبوں کا خیال کریں، آپ کو جو آئین نے، جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو پابندی لگا رکھی ہے، آپ پہ جو ذمہ داری ڈال رکھی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن جو آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے، یہ اس میں بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب تک یہ آپ عمل درآمد نہیں کریں گے ان چیزوں پہ، جب تک آپ قانون کی حکمرانی قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ حکمرانی قائم نہیں کریں گے، تو یہ جو لوگ اختیارات کو مس یوز کرتے ہیں، یا اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یا اپنے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو پھر اس کو لانے کے لیے آپ کو قانون کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ اور قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے۔
کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح ہی دیکھیں اگر کانسٹیٹیوشن جو ہے بلدیاتی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو پروٹیکشن دیتا ہے, تو اس طریقے سے 40A جو ہے 140A جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے وہ پاکستان کے بلدیاتی الیکشن کو, بلدیاتی اداروں کو پروٹیکشن دیتا ہے. ملک کے بیشتر صوبوں نے پرائیویٹ فرمز کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے صفائی کے نظام کے لیے. جیسا کہ ہم پنجاب میں بات کریں تو وہاں پر واسا کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پر WSSP کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا. سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے ادارہ کام کر رہا ہے. سرکار نے اپنی ذمہ داری اٹھا کر پرائیویٹ فرمز پر ڈال دی اور کہا یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازمین سے اور سرکار سے زیادہ بہتر کام کرے گی. یہ کمپنیاں جو ہیں اچھا کام کر کے دکھائیں گی اور شہر کو صاف کریں گی. سر وہ کمپنیاں بھی اپنی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئی, تو اب اس کا ذمہ دار ان اداروں کو ٹھہرایا جائے یا پھر سرکار ہی اس کی ذمہ دار ہے؟ اس کی ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن پہ عائد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ بلدیاتی الیکشن کرواتا. الیکشن کمیشن کا کام تھا. اگر حکومت سیریس نہیں تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتا. جب آپ کے قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے, سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر آپ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں. تو آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے, بلدیاتی اداروں کی پروٹیکشن کے لیے آپ کیوں نہیں آپ عدالتوں میں جاتے؟ یہ الیکشن کمیشن کو جب 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے, آپ 18ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ 18ویں ترمیم جو تھی یہ کب لگائی تھی؟ آپ نے 2010 میں لگائی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ 2010 سے اب 15 سال ہو چکے ہیں, اب تک آپ بلدیاتی ادارے نہیں بنا سکے. اور جب خواجہ آصف نے اس کو ڈھکوسلا کہا 18ویں ترمیم کو تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ نے بڑا مائنڈ کیا. ابھی تک اس کی باز گشت جو ہے وہ چل رہی ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, جب تک آپ اس نظام کو کمپلیٹ نہیں کرتے, سسٹم کو کمپلیٹ نہیں کرتے, جو اس کا صحیح فروٹ ہے, اس کا جو صحیح فائدہ تھا وہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا, بیس میں عوام کو کی روٹس تک جانا چاہیے تھا, وہ جانے میں ناکام رہا. تو اس لیے آپ کی 18ویں ترمیم دیکھیں, یہ 18ویں ترمیم جو صوبوں کے اختیارات ہیں, صوبوں کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ لوکل انسانوں کو جو اختیارات چاہیے ہوتے ہیں اس کو کیا چاہیے؟ اسے ایجوکیشن چاہیے, اسے صحت چاہیے, اسے صفائی چاہیے, اس کو رہنے 9A جو انہوں نے ایک آرٹیکل کا اضافہ کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں 9A کا, اس کو 9A چاہیے جس میں آپ کو صحت مند ماحول آپ پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ نے جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ نے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, اور وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے اور یہ الیکشن جو ہے بر وقت ہونے چاہیے. اس الیکشن کے بغیر آپ کی جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو بلدیاتی الیکشن کے بغیر, بلدیاتی نمائندوں کے بغیر اس کا سیٹ اپ پورا نہیں ہونا چاہیے, اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس کو پابند کیا جائے جب تک کہ بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن اور سینٹ کے الیکشن پایا تکمیل تر نہیں پہنچتے, اس وقت تک ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کا ایک بھی پورشن خالی ہوگا, آپ کا ایک پورشن بھی کم ہوگا, آپ کے پورے سسٹم کو تباہ و برباد کر دے گا. آپ کے دیکھیں آپ نے 18ویں ترمیم کتنی کوشش سے کی, آپ نے وہ کنسنسس اس میں کریٹ کر کے آپ نے 18ویں ترمیم کو نافذ کیا. آپ نے 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی, لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا. آپ نے لوگوں کو مایوس کیا. لوگوں کو مایوسی جو ہوتی ہے پھر وہ یہ کہیں گے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ صرف NFC ایوارڈ نہیں تھا, اس میں 18ویں ترمیم میں صرف صوبوں کا نام بدلنا نہیں تھا, اس میں لوگوں کو اختیارات بھی دینے تھے, لوگوں کے دہلیز تک جو ہے صحت کی اور ایجوکیشن کی تعلیم پہنچانی تھی. آپ ایجوکیشن کا معیار دیکھیں, آپ صحت کا معیار دیکھیں, آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. اسی لیے آپ کی جو صفائی کی صورتحال ہے وہ 75% سے 11% پہ آ گئی ہے. یہ ایک ابتر صورتحال ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان کو دل سے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو سامنے آنا ہوگا, بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. بلدیاتی ادارے ہی ہیں جو عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. فافن کی جو رپورٹ ہے یہ باعث تشویش ہے. کچرا اٹھانے کے جو
محکمے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے وہ کم ہوئی ہے، کم کیوں ہوئی ہے، اس کا جواب حکومت دے گی، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کرے اور پوچھیں کہ دنیا میں جو ہے وہ صفائی کا نظام 75% تک ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ نظام 11% کیوں ہوا؟ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کاؤ نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔